نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم رب زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی بابرکت ذات کے لیے اور تمام خوبیاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے لیے ہیں. آج ہم نہایت ہی ادب اور احترام سے عقیدت سے آغاز کر رہے ہیں سورۃ الانعام کا، اور یہ سورہ انعام جو ہے یہ 7ویں پارے سے اس کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں. اس کا تھوڑا سا سورہ انعام کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ مقام نزول کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام جو ہے یہ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. یہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیتیں ہیں اس کی. اچھا، اس کا نام انعام ہے اور عربی میں جانوروں کو انعام کہتے ہیں، مویشیوں کو، جانوروں کو. تو اس سورت کا نام انعام اس لیے رکھا گیا. اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 136 سے 138 تک جو آیات ہیں تین، ان میں مشرکین کا رد کیا گیا ہے. وہ مشرکین جو اپنے جانوروں میں سے اپنے بتوں کا حصہ نکالتے تھے، یعنی وہ اپنے جو جانور مویشی ہوتے تھے وہ کہتے تھے اس میں سے اتنا حصہ جو ہے وہ ہمارے بتوں کا ہے، تو وہ اپنے بتوں کو حصہ دار ٹھہرا دیتے اور ان کے عقیدے کا، اس عمل کا رد کیا گیا ہے. اور اس مناسبت سے اسے سورہ انعام یعنی مویشیوں والی جس کی سورت جو ہے جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے اسے سورہ انعام کہا گیا ہے کہ وہ خود ہی اپنی مرضی کے جانور اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اور خود ہی اپنی مرضی کے جانور اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے. تو اس چیز کا ذکر اس سورہ میں ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ انعام جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت بھی نازل ہوئی تھی، اور فرمایا کہ جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے تھے اور زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگ گئی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرشتوں کی جماعت کو تسبیح کرتے ہوئے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا اور سورہ انعام لاتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے بھی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا. سبحان اللہ. تو لہٰذا اتنی بابرکت صورت ہے کہ فرشتوں کی پوری ایک جماعت اسے اٹھا کر لائی اور تسبیح کرتی ہوئی اور اللہ کی تعریف کرتی ہوئی فرشتوں کی جماعت یہ صورت لے کر آئی، اور ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی. اس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ پاک اس کی ساری برکات ہمیں عطا فرمائے، اور وہ ساری برکات اور سعادتیں جو ملائکہ کے نزول سے ملتی ہیں اللہ پاک ہمیں وہ بھی عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور بنایا ہے اندھیروں کو اور نور کو. پھر بھی جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے اور پھر مقرر کی ہے ایک میعاد کہ تم اتنی دیر تک زندہ رہو گے، اور ایک میعاد مقرر کی ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. یعنی ایک میعاد تو وہ ہے جو زندہ رہنے کی ہے کہ موت کب آئے گی، اور ایک میعاد مقرر ہے کہ قیامت کا روز کس دن ہوگا. پھر بھی تم شک کر رہے ہو اس بات میں جو اللہ پاک نے عطا کی ہے، اور وہی اللہ ہے
آسمانوں اور زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کیا کیا کما رہے ہو، تمہاری کمائیاں کیا ہیں، تمہارے اعمال کیا ہیں۔ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے، مگر وہ ہو جاتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے۔ بے شک انہوں نے جھٹلایا ہے حق کو جب وہ ان کے پاس آیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس جلد ہی خبر لے آئے گا اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں، ایسی ایسی قومیں جنہیں ہم نے ایسا تسلط دیا تھا زمین پر جو ہم نے تمہیں نہیں دیا بیٹا، اور ہم نے بھیجے بادل ان پر موسلا دھار برسنے والے، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھی ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے سے، پھر ہم نے ہلاک کر دی وہ بستیاں ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے ان کی جگہ دوسری بستیاں پیدا کر دی۔ اس سورہ کا جو آغاز ہے وہ حمد سے ہے، تعریف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ محبت اور تعظیم سے کی جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلا لفظ اس سورت کا ہے الحمدللہ الذی، وہ ذات پاک ہے، تعریف ہے اس کے لیے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو بھی آسمان کو بھی۔ اور کسی کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کی تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جب ہم شکر کرتے ہیں تو وہ ہم اس کے احسانات دیکھ کر کرتے ہیں کہ اس ذات نے ہمارے اوپر احسان کتنے کیے۔ تو اللہ کریم کی جو حمد ہے یہ محبت اور تعظیم کی وجہ سے بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی تعریف اس کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی کی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر کس قدر بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، خوبصورت جسم دیا، مسلمان بنایا، ہمیں اپنا ملک دیا، کھانا پینا عطا کیا، اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کی حمد جو ہے وہ محبت تعظیم کے ساتھ ساتھ اس کے احسانات دے کر بھی کی جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کی 5 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمد سے ہوا، یعنی لفظ الحمدللہ سے جو ہے وہ ان کا آغاز کیا گیا۔ تو ان میں ایک سورت یہ بھی ہے جس کا آغاز ہوا کہ الحمدللہ الذی، وہی ذات پاک ہے جس کا ہم شکر کرتے ہیں۔ اور جب کہہ دیا جائے نا کہ حمد اللہ کے لیے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے زمانہ نکل گیا ہے، اس میں سے زمانہ نکل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص حمد جو ہے، تعریف جو ہے، وہ ہر وقت ماضی میں بھی، مستقبل میں بھی اور حال میں بھی جتنی تعریف ہے یہ سب اللہ کے لیے ہے، لہذا اس میں سے زمانہ باہر نکل جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، اس کے صفات کمال کی وجہ سے، یعنی جتنی صفات اللہ کی ہیں وہ ساری کی ساری صفات دیکھ کر ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری اتنی صفات ہیں، اور تو قدوس ہے، تو سلام ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے، اور تو ہی ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو اللہ کی اتنی ساری صفات دیکھ کر جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تو نے ہی نور بنایا ہے، تو نے ہی اندھیرے بنائے ہیں، تو نے انسان اور جانور بنائے ہیں، ہر تخلیق تیری ہے۔ جب ساری تخلیقات اللہ کی ہیں تو انسان پھر برملا کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اے اللہ ہر تعریف کے لائق صرف ایک تیری ذات ہے۔ اللہ کی ربوبیت جو ہے یہ تو اہل مکہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی ربوبیت کا یعنی رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اس کا اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ ہاں لیکن وہ جو شریک کرتے تھے وہ کہتے تھے اللہ تو ہے، لیکن معاذ اللہ ان کا عقیدہ تھا کہ اور بھی بہت سارے رب ہیں جو نظام چلا رہے۔ تو اللہ کی ربوبیت کا انکار مکہ والوں نے بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کہ اور بھی خدا ہے۔ تو جب ہم الحمدللہ کا لفظ کہتے ہیں تو ہم اس بات سے آزاد ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اسے رب کہا جائے۔ ایک وحدہ لا شریک، وہی اسی کی ذات ہے
اور ہم وہ شکر ادا کرتے ہیں جو روئے زمین پر یعنی اور کوئی مخلوق ایسا شکر ادا نہیں کرتی جیسا انسان کرتے ہیں اور اشرف المخلوقات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی جو آپ نے لوگوں کو عطا کی؟ آپ نے فرمایا جب تم جنگل میں گم ہو جاتے ہو تو وہ اللہ ہے جو تمہیں راستہ دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف رغبت دلائی نا، فرمایا کہ میں اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ سرکار کی دعوت کا جو موٹو تھا وہ کیا تھا، جو راستہ تھا وہ کیا تھا، آپ کی دعوت کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اس رب کی طرف کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت سے نکالنے والا خدا ہے۔ تم جنگل میں گم ہو جاتے ہو تو تمہیں اس کا راستہ دینے والا خدا ہے۔ تم اندھیروں میں بٹک جاتے ہو تو تمہیں نور دینے والا خدا ہے۔ تو لہٰذا تم زندگی میں کہیں پر بھی اپنی زندگی میں کسی بھی مسائل میں گر جاؤ تو ان مسائل سے باہر نکالنے والا، معاملات اچھے کرنے والا تمہارا خدا ہے۔ لہٰذا ہر کام کے آغاز میں اور آخر میں ہمیں اللہ کی حمد کرنی چاہیے اور ایسی حمد ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے سورہ انعام کا آپ دیکھیں بالکل جو آغاز ہوا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد و شکر اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، جو رب ہے، جو الہ ہے، جو عبادت کے لائق ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ آگے ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے، فرمایا کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان بستیوں کو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ وہ ایسی بستیاں تھی کہ ان کے اوپر جو عروج تھا وہ تو ابھی تک ہم نے تمہیں بھی عطا نہیں کیا۔ وہ کون سی بستیاں تھی؟ عاد اور سمود کی بستیاں، جنہیں اللہ پاک نے اتنے پیارے کھیت اور سونے کی فصلیں اور کیا کچھ بڑے بڑے جسم اور طاقت عطا کی، اور اتنا طاقتور ہونے کے باوجود جب انہیں فخر ہوا، انہیں تکبر ہوا، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایسے ہلاک کیا کہ ان پر بارشیں برسا دی اور ان کی بستیاں الٹا کر رکھ دی، اور فرمایا کہ تم دیکھو انہیں تو ہم نے اتنا عروج دیا تھا، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر اور وہ اسے چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی وہ یہ کہتے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ جادو ہے کھلا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اگر قرآن کریم اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا وہ لوگ دیکھ لیتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ کاغذ کو چھو کر دیکھتے کہ یہ اللہ کی جانب سے قرآن اتر رہا ہے، تو وہ پھر بھی اس کا ایمان نہیں لاتے کیونکہ وہ تھے ہی انکار کرنے والے۔ یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ عادتاً عادی ہو جاتے ہیں ہر شے کا انکار کرنے کے لیے، تو یہ جو کفار تھے یہ بھی عادی تھے اس بات کے کہ انہوں نے انکار کرنا تھا۔ اللہ پاک نے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ آپ کچھ بھی کر لیں، اگر یہ اپنی آنکھوں سے قرآن کریم اترتا ہوا دیکھیں گے، اس کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھیں گے، تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ استغفر اللہ معاذ۔ اگلی بات فرمائی اور بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا، انہیں کوئی بھی مہلت نہ ملتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بناتے نبی کسی فرشتے کو تو بناتے اس کو یا تو انسان کی شکل میں اور یا پھر اسے مشتبہ کر دیتے ان پر جسے وہ شبہ میں اب بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ، یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ کافروں نے کہا کہ اگر کوئی فرشتہ آئے تو پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ فرشتہ زمین پر آ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتا رہا ہے، تو جب ہم فرشتے کو دیکھیں گے تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر فرشتہ بھی آ جائے تو فرشتہ یا تو انسانی شکل میں آئے گا، یعنی کوئی نہ کوئی انسانی شکل اختیار ہوگی، اور یا وہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا۔ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا تو انسانوں کو اس سے مستفید ہونا مشکل ہو جائے گا،
کہ انسان فرشتے سے فیض نہیں پا سکیں گے، اور اگر وہ کسی جو ہے وہ انسانی شکل کو اختیار کر کے آئے گا تو جس طرح یہ اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو فرشتے کا بھی انکار کر دیں گے۔ فرمایا بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انہوں نے بہت نبیوں کا مذاق اڑایا ہے، اور پھر گھیر لیا انہیں جو مذاق اڑانے والے تھے رسولوں کا، اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے عذاب دے دیا ان لوگوں کو جو اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے محبوب آپ سیر کیجئے زمین میں۔ کتنا پیارا حکم ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ اناد، یہ دشمنی، یہ مذاق، یہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تھے ان لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا تھا، انہیں بھی انہوں نے تمسخر کا نشانہ بنایا تھا، لہٰذا آپ ان کی بات چھوڑ دیجئے اور آپ دیکھیے ذرا زمین پر چلیں پھریں، پھر دیکھیں کیسا ہوا انجام نبیوں کو جھٹلانے والوں کا۔ یعنی آپ ذرا دیکھیں نا ان بستیوں میں جا کر کہ وہ اچھی بھلی چل پھر رہے تھے وہاں لوگ، اور اتنی پیاری پیاری بستیاں تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ساری کی ساری پلٹ کر رکھ دی اور ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا مذاق اڑانے والوں کو ختم کر دیتے۔ آپ ان سے پوچھیے کہ یہ کس کا ہے آسمان اور کس کی زمین ہے، اور پھر آپ ہی انہیں بتائیں کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو فرمانا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر لیا کہ وہ رحمت کا معاملہ فرمائے اور تمہیں قیامت کے دن وہ اکٹھا کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنی جانوں کو تو وہ آپ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، یہاں سے ایک اچھی بات جو معلوم ہوتی ہے اس آیت مبارکہ سے، جو پتہ چلی کہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کریں اس کی رحمت مانگا کریں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت محتاج ہے یا اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ لازم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بے حساب رحمت اپنے بندوں کو دینے کا ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ بے حساب اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے جب بھی اللہ پاک سے دعا کرے تو کہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں، اے اللہ مجھے اپنا فضل اور اپنی رحمت عطا فرما۔ اور اسی کا ہے جو کچھ چل رہا ہے رات میں دن میں، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ فرمائیے کیا اللہ کے علاوہ کسی کو میں اپنا معبود بناؤں؟ وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمان کو زمین کو، اور وہی تو سب کو کھانا کھلاتا ہے اور خود تو وہ نہیں کھاتا، وہ اس بات سے پاک ہے۔ فرمائیے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا بن جاؤں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں کبھی شرک کرنے والوں میں سے نہ بنوں۔ سبحان اللہ، آپ فرمائیے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے، اور وہ شخص ٹال دیا گیا عذاب سے جس سے اس روز تو یقیناً رحم فرمایا ہے اللہ نے اس پر۔ یعنی جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ گیا، سمجھ لینا کہ اللہ پاک نے اسی پر اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مبین، اور یہ بہت واضح کامیابی ہے، اور دراصل یہی وہ کامیابی ہے جس کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے۔ اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ کتنی واضح آیت ہے، سبحان اللہ۔ اگر تجھے کوئی دکھ پہنچائے تو کوئی دور نہیں کر سکتا اس دکھ کو سوائے اللہ کے، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے، تجھے کوئی فائدہ پہنچائے
تو کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ہی قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اگر اللہ تجھے کوئی دکھ، کوئی آزمائش، کوئی ابتلا دینا چاہتا ہے تو ساری دنیا میں مل جائے تو وہ کبھی تم سے وہ تکلیف دور نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہتا ہے تو یاد رکھو، یہ مت سوچنا کہ مجھے تو فلاں کی نظر جو ہے اس نے میری بھلائی کو روک دی ہے، یا فلاں کے ارادے نے میری بھلائی کو روک دی ہے. فرمایا جو بھلائی اللہ تمہاری کرنا چاہتا ہے وہ ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ بھلائی نہیں روک سکتی. اور کیوں نہیں روک سکتی؟ کیونکہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ بہت دانا اور ہر چیز سے خبردار ہے. سبحان اللہ. آپ پوچھئے کہ کون سی بڑی معتبر چیز ہے گواہی کے لحاظ سے، تو آپ ہی انہیں بتائیے کہ وہ اللہ وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اسے جس تک یہ پہنچے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے وہ ڈرے. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا بھی ہے؟ آپ فرمائیے میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیتا. آپ فرمائیے کہ وہ اللہ تو ایک ہے اور بے شک میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو ایسے پہچانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہاں پر اہل مکہ نے اہل کتاب سے پوچھا، یعنی جنہیں تورات ملی ان سے مشرکین اور کفار نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں؟ تو جنہوں نے اس ہدایت کو چھپانا تھا اور اس بات کو چھپانا تھا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی نشانیاں نہیں پڑھی معاذ اللہ. اچھا، حضرت سیدنا ہجرت کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، آپ نے ان سے پوچھا اچھا آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ یہ جو آیت ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی صفت اور ایسی نشانیاں بیان کی ہیں کہ جو ان صفات اور نشانیوں کو پڑھ لیتا وہ جب سرکار کو دیکھتا وہ ایسے پہچان لیتا جیسے کوئی بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا. اور حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں خدا کی قسم میں تو سرکار کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ جو پڑھا ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جتنی نشانیاں تورات میں بیان کی وہ سب برحق ہیں اور سچ ہیں. تو یہی وہ آیت ہے، فرمایا کہ وہ اس طرح نبی پاک کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو، جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو تو وہ نہیں ایمان لائیں گے. اس کے باوجود کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح حضور کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی بدقسمت اتنے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان ہی نہیں لائے. استغفر اللہ من ذالک. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان لگایا اللہ پر جھوٹا یا جھٹلایا اس نے اللہ کی آیات کو. بے شک کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ظلم کرنے والے. اور یاد کرو وہ دن جب ہم جمع کریں گے سب کو، پھر ہم کہیں گے انہیں جو شرک کیا کرتے تھے کہ کہاں ہے تمہارے شریک، وہ بت کہاں ہے جن کو تم پوچھتے تھے اور جن کے خدا ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا، پھر نہیں ہوگا کوئی بھی بہانہ ان کے پاس سوائے اس بات کی کہ وہ کہیں گے کہ اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک ہی نہیں تھے. اچھا، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی ڈٹھائی اور جھوٹ کا سہارا لیں گے کہ وہ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ آپ تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انظر کیف کذبوا، دیکھو کیسے وہ جھوٹ بول رہے ہیں.
دیکھو کیسے وہ جھوٹ باندھے اپنے اوپر اور گم ہو گئی ان سے جو افترا بازیاں تھی، جو ان کے جھوٹ تھے، جو بہتان تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اور ہم نے ڈال دی ان کے دلوں پر پردے تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اس لیے تو وہ حق نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور ہر ایک نشانی بھی ان کو نظر نہیں آتی، تو نہیں ایمان لائیں گے ان کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب حاضر ہوں آپ کے پاس جگڑتے ہوئے آپ سے، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں یہ قرآن مگر جھوٹے قصے ہیں پہلے لوگوں کے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی ایک ہی کتاب ہوتی تو کچھ لوگ سنتے پڑھتے ہیں، یہ ایک ہی کتاب ہے، کچھ لوگ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور ان کے دل پگھل بھی جاتے ہیں، ان کے دل نرم بھی ہو جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ قرآن ہے جو بہتوں کو تو ہدایت دیتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں؟ اِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر صرف فاسق گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھ کر بہت عزت پاتے ہیں اور بہت ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن کچھ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، آبجیکشنز کرتے ہیں، اور بہت ساری دلائل وہ جو ہے وہ مانتے ہیں ہر بات پر۔ تو گناہگار دل جو ہوتا ہے وہ قرآن کے راز سمجھنے سے عاری ہوتا ہے۔ جو گناہگار کا دل ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ بہت زیادہ گناہ کرنے والا بندہ کبھی قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ گناہگار دلوں میں چونکہ حسد، کینہ، نفاق اور ایسی چیزیں بھری ہوتی ہیں، اور وہ اپنے گناہوں میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں، آبجیکشنز کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اچھا اس سے ان کے دل کی جو سختی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ڈٹھائی بڑھ جاتی ہے، اناد بڑھ جاتا ہے، حسد زیادہ ہو جاتا ہے، ہدایت کی بجائے وہ قرآن پڑھ کر اعتراضات کرتے ہیں اور راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں قرآن کو نہ سمجھنے کا باعث بنتی ہیں کہ انسان ہر عمل میں یا ہر کام میں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور زنگ آلود دل جو ہے وہ قرآن نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے تو سب سے پہلے اپنے کبائر جو ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ صغیرہ کو بھی ختم نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ کے نام اعمال میں کبائر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ صغائر کو بھی دعاؤں کے ذریعے ختم فرما دیتے۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے اور تو اس راہ میں بھی گناہ حائل ہوتے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے۔ کیا پتہ کوئی ایسا گناہ ہم سے اس دن ہوا کہ جس کے باعث اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہم نے قرآن پاک پڑھا بھی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو اس روز سوچیں کہ اس دن میں ہم سے کون سی ایسی غلطی اور خطا ہوئی کہ اگر قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں استغفار پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ کیونکہ وہ جو لوگ جن کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کی ہدایت ان کے سامنے ہے، آیات پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ ان کے دل سمجھ رہے ہیں، نہ ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ ان کا دماغ کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پردے آگے اتنے بھاری ہیں کہ وہ سمجھنے دے ہی نہیں رہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی تو تفاسیر دیکھا کریں اور استغفار کیا کریں، احادیث پڑھا کریں اور برکت کی دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین مجھ سے جو گناہ ہوا وہ معاف کر دے اور مجھے قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے تو اس راہ میں گناہ ہی حائل ہوتے ہیں، اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی دعا کرنی چاہیے۔ اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا فرمایا اور وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ دور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے اپنے نفسوں کو، اور تو وہ تو اتنا بھی شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ قرآن سے بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں اس سے، اور وہ اسے سمجھنے کی بالکل بھی تمنا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ کس چیز سے دور جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، اب منظر کشی کی جا رہی ہے،
دنیا میں تو وہ قرآن سے بھاگ رہے ہیں، ہدایت سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے دین سے بھاگ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ جب قیامت کا منظر ہے اور وہ وہاں پر کھڑے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ان میں سے سارے کہیں گے اے کاش کسی طرح اب ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تو پھر نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو اور ہم ایماندار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ عیاں ہو گیا ان پر جسے وہ چھپایا کرتے تھے پہلے، اور اگر اللہ انہیں واپس بھیج بھی دے دنیا میں تو پھر بھی وہ وہی آ کر کریں گے اور وہ اسی طرح اپنے رب کو جھٹلائیں گے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کوئی زندگی بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے، اور ہم کبھی بھی قبروں کی طرف اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہماری تو یہی زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، تو لہٰذا گناہ ثواب سزا یہ سب کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ یہ سب کفار کہا کرتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے حضور، اللہ فرمائے گا کیا یہ قبروں سے اٹھنا حق نہیں؟ جب وہ بروز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کو پاک پوچھے گا کہ کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں اے اللہ، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب تم چکھو عذاب کا مزہ سبب اس کے جو تم نے کفر کیا، استغفر اللہ من ذالک۔ بے شک نقصان میں ہیں وہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا ہے اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر قیامت کی خبر آ گئی تو وہ بولے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم سے زندگی میں ہو گئی ہے، اور وہ اٹھائے ہوئے اپنی پشتوں پر بہت بڑے بڑے بوجھ، اور کتنا ہی برا ہے جس کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی برے اعمال والے کا بوجھ بہت برا ہوگا اور بہت بھاری ہوگا۔ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر لعب و لہو، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی تو صرف لعب کا مطلب ہے ہر وہ کام جو فائدے مند نہیں ہوتا، زندگی میں ہر وہ کام ہے جو فائدہ مند نہیں ہوتا، اور لہو کا مطلب ہے کہ انسان جس میں غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو صرف یہ ہے، یعنی منافع بخش کام اس میں کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اور لہو کا مطلب ہے کہ وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہدایت کا کام نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے اس بات کی کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کر لو؟ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بڑی رنجیدہ کرتی ہے وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ مسلسل انکار کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو اصل میں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو اصل میں اللہ کی آیات کا انکار کریں، اور بے شک جھٹلائے گئے تھے رسول آپ سے پہلے، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا تھا اس جھٹلانے پر اور ستائے جانے پر، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری طرف سے ایک ہیلپ، ایک مدد آئی تھی، اور نہیں کوئی بھی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، اور آ ہی چکی آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں۔ اللہ پاک تسلی دے رہا اپنے محبوب کو کہ پریشان نہ ہو۔ آپ سے پہلے دیکھیں نا نوح علیہ السلام نے کتنے سال جو ہے وہ اللہ کے دین کی 950 سال تبلیغ کی، لیکن کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ چند گنے ہوئے گنتی کے۔ فرمایا ابراہیم کو دیکھیے، اسماعیل کو دیکھیے، آگے یوسف کو دیکھیے، اور عیسیٰ اور موسیٰ کو دیکھیے، یہ سارے نبی جھٹلائے گئے، آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ فرمایا اگر ہے آپ پر ان کا حق روگردانی کرنا تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کر لو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، تو اس پر چڑھ جاؤ، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یہ تلقین فرما رہا ہے، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار آپ تو چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، لیکن اگر آپ ان کے لیے زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان کی طرف سیڑھی لگا کر بھی کوئی معجزہ نیچے لے آئے تو تب بھی اتنے ڈیٹ ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ کافروں کا سارا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر، جو تو آپ نہ ہو جائیں سے
حقیقت کا علم نہیں رکھتے، یعنی جاہلوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا اللہ، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بولے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ آپ فرمائیے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ کوئی نشانی اتارے، لیکن اکثر ان میں سے کچھ نہیں جانتے۔ کتنی تو نشانیاں اللہ نے اتاری، اس کو تو تسلیم نہیں کیا، آپ کون سی نشانی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اور نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین پر، نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں پر، مگر وہ امتیں ہیں تمہاری مانند۔ اچھا یہ دیکھیں اتنی پیاری آیت ہے، ذرا اس پر غور رکھنا ہے آپ نے۔ نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین حق کو ایک دلیل دی ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ تم اللہ کی قدرت اور علم وسیع کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور پرندوں کو مختلف امتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ان میں سے ہر ایک کی پیدائش اور موت کے لیے الگ الگ قانون بنا دیے، یعنی ہر قوم میں الگ الگ پرندے اور جانور تھے، اور ان کی پیدائش، ان کا جینا، ان کا مرنا الگ الگ اصول اور قوانین سے تھا۔ ان کے مزاج ان کے موافق، ان کی غذا کے مطابق تھے، ان کی ضروریات کے مطابق انہیں مختلف قسم کے اعضاء مرحمت فرمائے جاتے تھے، اور جس خطہ زمین میں جس آب و ہوا میں انہیں زندگی بسر کرنی ہوتی تھی، ان کی کھال، ان کے بال، ان کا جسم بھی اللہ تعالیٰ ان کو ویسا ہی عطا کرتا تھا۔ کتنی بڑی دلیل ہے، یعنی جس قوم میں، جیسے کئی ایسی اقوام گزری کہ ان میں سردی آتی نہیں تھی، اور کوئی ایسی اقوام گزری کہ بہت گرمی میں رہتے تھے، تو اللہ پاک نے جو ان میں پرندے اور جتنے بھی مخلوقات تھیں، ان کی کھال، ان کے جسم اس موسم کے مطابق اور اس خطہ زمین کے مطابق جو ہے وہ تخلیق فرمائے۔ تو اللہ کا علم تو اتنا زیادہ ہے، اتنا وسیع ہے کہ کتنی قومیں آئیں، اور ہر قوم کے مطابق اور ان کے ماحول کے، ان کی آب و ہوا کے مطابق اللہ نے پرندے اور جانور پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ ہر ایک کے فرائض کے مطابق اسے شعور اور سمجھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں پھر رہے ہیں، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے اور جسے چاہے لگا دے اسے سیدھے راستے پر۔ تو اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ آپ فرما دیجئے، بلا بتاؤ تو اگر تم پر آ جائے اللہ کا عذاب یا آ جائے تم پر قیامت، تو کیا اللہ کے سوا اور کوئی ہے جسے تم پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلکہ اسی کو پکارو گے، وہی دور کرے گا تمہاری تکلیف کو، جس نے اگر وہ چاہے، اور اگر تم بلا دو انہیں جس نے تم نے شریک بنا لیا ہے، اگر تکلیف میں تم پکارو گے تو اللہ ہی ہے اور وہی تکلیف دور کرے گا۔ اور بے شک ہم نے بھیجے ہیں رسول امتوں کی طرف آپ سے پہلے، جب انہوں نے سرکشی کی، یعنی امتوں نے، قوموں نے، لوگوں نے سرکشی کی، تو اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے کتنے ہی نبی بھیجے تھے، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں سختی اور تکلیف سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ نے ان کو آزمائشیں دی، سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا، اور کیوں کیا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ جب اسے سختی آئے، مصیبت آئے، آزمائش آئے، تب وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اور اسی چیز کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے پہلی قوموں کو اس لیے تکلیفیں دی، عذاب آئے، جیسے دیکھیں نا کہ خون کا عذاب آیا قوم پر، مچھروں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، اور کیسے کیسے عذاب آئے، اور لوگوں کو بندروں کی شکل میں معاذ اللہ مسخ کر دیا گیا، اور جب وہ فریاد کرتے رہے اللہ سے اور گڑ گڑاتے رہے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب انہیں تکلیف آتی ہے تو معاذ اللہ وہ اکڑ جاتے ہیں، سخت دل والے، جب ان پر تکلیف آتی ہے وہ تب بھی نہیں روتے، وہ تب بھی گڑ گڑاتے نہیں ہیں،
اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ کوئی عاجزی کرتے ہیں۔ اس آیت میں عاجزی، تضرع نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، یعنی جو گڑ گڑاتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے کہ تکلیف کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا اور توبہ کرنی چاہیے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب تکلیف آتی ہے تو وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ رجوع کرتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو تکلیف دور ہونے لگتی ہے۔ تو قابل تعریف وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں تکلیف آ جائے تو یتضرعون، وہ خضوع اور خشوع کے ساتھ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئے۔ اچھا، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ آپ ہمیں بتائیں جی تکلیف آئی ہے تو وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ اکثر لوگ یہ پوچھیں گے تکلیف ہمارے لیے آزمائش ہے یا عذاب ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اگر اس تکلیف کے بعد اللہ کی طرف آپ راغب ہو گئے ہیں، اگر اس تکلیف نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے، آپ تکلیف میں روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجز ہو گئے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو کر دعائیں مانگی ہیں، تو اللہ کا قرب مل گیا، تو وہ جو امتحان یا آزمائش ہے وہ آپ کے لیے رحمت ہے، وہ آپ کی آزمائش تھی۔ اور اگر اس تکلیف کے بعد آپ اکڑ گئے ہیں، سختی ہو گئے، آپ اللہ سے ناراض ہو گئے معاذ اللہ، بہت سارے لوگ ایسے، میں ہمیشہ ہم نے اپنے استاد صاحب سے یہ واقعہ سنا تھا اور میں اس کو ہمیشہ اکثر یہ ذکر کرتی ہوں۔ وہ بتاتے تھے کہ ان کے نمازیوں میں کوئی ایک نمازی شخص تھا اور اتنا پرہیزگار، اتنا زیادہ اچھا، تو فرماتے کہ ان کا پورا خاندان حافظ قرآن، نمازی اور یہ سب کچھ، بڑے پابند اور تقوی والے لوگ۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، جوان بیٹا تھا، فوت ہو گیا۔ انہوں نے اس آزمائش کو اپنے اوپر چونکہ طاری کر لیا، باپ تھا، والد تھا، محبت کی وجہ سے وہ اپنی ذات پہ قابو نہیں رکھ سکے، تو فرمایا کہ اس آزمائش میں انہوں نے کیا کیا کہ غصے سے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنی داڑھی بھی کٹوا لی، ختم کرا، نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ یعنی تکلیف میں وہ بس کیا ہوا کہ اتنا دین سے ہٹ گئے اور آزمائش میں کہ وہ دل برداشت ہو گئے، مایوس ہو گئے، انہوں نے اس پہ صبر نہیں کیا۔ یعنی وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی نا کہ جو ایمان والے ہیں جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، الحمدللہ، جو ایمان والے وہ تکلیف میں صبر کرتے ہیں، وہ یہ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ دل برداشت کر وہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے۔ تو اس بات کو سختی سے یاد رکھنا ہے کہ اگر اتنی بڑی آزمائش، بے شک اولاد سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت اور کوئی ٹھنڈک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رب کی ذات سے پیار اولاد سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، اسی نے وہ ہمیں چیز عطا کی تھی نا، اسی نے وہ ہمیں امانت دی تھی۔ اگر اس نے لے لی ہے تو اب ہم اسے لڑ نہیں سکتے، ہم اپنے رب سے ناراض نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ جو تکلیف ہے اللہ فرماتا ہے یتضرعون، اس تکلیف میں میرے سامنے بھی گڑاؤ، مجھے تمہارا رونا پسند ہے، جھکنا پسند ہے، عاجزی پسند ہے، تمہارا مانگنا پسند ہے، اس لیے اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے۔ اگر اس تکلیف کے بعد وہ اللہ سے ناراض ہو گیا تو وہ تکلیف اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم ایک وظیفہ کرتے ہیں نا، اس کو 1000 دفعہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ جو ہم 1000 دفعہ تسبیح کیے نا، اس میں ایک بار بھی ہم نے غور سے نہیں کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ تضرعون کا لفظ استعمال کیا، بھائی جو تم نے تسبیح پڑھنی ہے وہ چاہے ایک بار پڑھو، مطلب پورے خضوع اور خشوع سے پڑھو، تاکہ لگے کہ تم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا لیکن پوری تم نے نیت سے پڑھا، اللہ کے سامنے، اللہ کی سمت میں، یعنی اللہ کی جانب تم متوجہ ہو کر پڑھ رہے ہو۔ آپ دیکھیں نا، جب ایک بچہ اپنی ماں سے رو کر فریاد کرتا ہے نا، ماں نے چیز نہ بھی لے کر دینی ہو، تو رونے والے بچے کو، ماں کو رونا برداشت نہیں ہوتا، اور ماں جو ہے نا وہ رونے والے بچے کو چیز خرید دیتی ہے۔ حالانکہ وہی بچہ اگر روئے گا نہیں، خاموشی سے مانگے گا، تو ماں سمجھائے گی نہیں نہیں یہ چیز نہیں ہم نے لینی، اچھا بچہ سمجھ جائے گا۔
لیکن رونے والے بچے کا رونا ماں برداشت نہیں کرتی. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم 1000 بار ایک وظیفہ پڑھو، لیکن جب تمہاری توجہ ہی نہیں کہ تم کس طرح مانگ رہے ہو، جس طرح تم رو کر ماں کو بناتے ہو. اللہ تو سب ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ پاک تو سب ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب ماں بچے کا رونا برداشت نہیں کرتی تو مالک کیسے بچے کا رونا برداشت کرے؟ اپنے بندے کا رونا اللہ کیسے برداشت فرمائے گا؟ تو لہٰذا جو مانگنا ہے وہ رو کر مانگنا ہے، تاکہ ہماری وہ جو التجا ہے وہ اس کو ڈینائی نہ کیا جائے، اسے ختم، اسے انکار نہ کیا جائے. اور اللہ پاک نے تو اپنے اوپر رحمت لازم کر لی، جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے. اچھا جی، تو فرمایا کہ تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اس لیے اللہ نے ان کو سختی اور تکلیف دی. تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ توبہ کرتے اور گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل چونکہ سخت ہو گئے تھے، اس لیے نہ وہ روئے نہ وہ گڑ گڑائے. اور ان کے لیے شیطان نے وہ راستہ زیادہ سجا دیا تھا جس پر وہ تھے. یعنی شیطان جو ہے نا وہ پھر سخت دنوں کو زیادہ اپنے راستے کی طرف موڑ لیتا ہے نا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم اگر اتنی سختی میں ہو تو تم ٹھیک ہو، وہ انہیں اسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہے. فرمایا پھر جب انہوں نے بلا دی وہ نصیحتیں جو انہوں نے کی تھی، جو انہیں کی گئی تھی، کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے اس پر انہیں دیا گیا، ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک اور اب وہ نا امید ہو گئے. تو کاٹ کر رکھ دی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا. والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہان والوں کا. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں بستیوں کے برباد ہونے کا ذکر ہے اور ظالم کی ہلاکت کے بعد اللہ نے تعریف کا طریقہ بتایا. اللہ جب ظالم کو پکڑتا ہے نا تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہوتا ہے. یعنی لوگ عبرت پکڑتے ہیں، لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ عبرت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یاد رکھیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کو یعنی ختم کر دیا، جیسے عاد، سمود کی قوم لوط، یہ ساری قومیں بڑی بڑی اقوام تھی، تو یہ ساری الٹا دی گئی، نیست و نابود ہو گئی. تو فرمایا جب ظلم ختم ہوا تو فرمایا والحمدللہ رب العالمین، یعنی جب ظلم ختم ہوتا ہے تو شکر ادا کیا کرو. یہ ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، ایک جنازہ گزرا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مستری ہو مستراح منہ. آپ نے لفظ فرمایا، آپ نے فرمایا مستری مستراح منہ، تو آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پایا گیا ہے. ترجمہ یہ کہ یا یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پایا گیا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ سرکار اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مستری وہ مومن ہوتا ہے جو بندہ دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے. یعنی وہ اپنے رب کے پاس چلا گیا، وہ نعمتیں حاصل کرے گا اور اس نے دنیا سے آرام پایا. یعنی وہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں آرام کرے گا جا کر. اور فرمایا مستراح وہ بندہ ہوتا ہے جس سے اللہ کے بندے اور شہر، وطن، لوگ، حتیٰ کہ پہاڑ اور درخت بھی کہتے ہیں شکر ہے چلا گیا. یعنی فرماتے چیزیں اس سے آرام پانا چاہتی ہیں. بعض لوگوں کی موت پر زمین و آسمان روتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ ان اشخاص سے خیر ہی خیر ہوتی ہے دنیا میں. یعنی ہر چیز خیر پاتی ہے. مثلا درخت ہے نا تو اس کو بھی خیر ملے گی اس بندے سے، اور اگر انسان ہے تو اس کو بھی خیر ملے گی. بعض لوگوں کی موت پر ساری دنیا شکر مناتی ہے کہ شکر ہے یہ چلا گیا، کیونکہ اس کی ذات سے لوگوں کو شر ملتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ مستری ہو مستراح منہ، یعنی یا تو یہ بندہ اللہ کی نعمتوں میں اب چلا گیا اور آرام پائے گا، یا دنیا اس سے آرام پائے گی. ٹھیک ہے، خاندانوں میں نا اکثر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اتنے شریر ہوتے ہیں کہ لوگ اور چیزیں بھی ان سے پناہ مانگتی ہیں. حالانکہ اتنی بڑی حدیث مبارکہ ہے کہ جب دنیا سے بندہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو گواہیاں ہوتی ہیں اس کا حساب و کتاب بھی ان گواہیوں پر انحصار کرتا ہے. کہ بیٹھنے والے کہتے ہیں کتنا ہی اچھا بندہ تھا، کتنا اچھے اخلاق کا، کتنی میٹھی زبان کا. فرمایا جتنی بڑی بڑی گواہیاں
اچھی اکٹھی ہو گئی تو اللہ پاک اس کا جو انجام ہے، جو حساب و کتاب ہے وہ اچھا فرماتا۔ تو کچھ انسان وہ ہیں جن کو سرکار فرماتے ہیں وہ مستری ہے، یعنی وہ خیر ہی خیر ہے، اور کچھ وہ ہیں مستراح ہے کہ جن سے لوگ کہتے ہیں کہ شکر ہے چلا گیا اور ہم نے اسے جانے کے بعد ہمیں سکون آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مومنین میں سے بنائے کہ ہماری ذات سے خیر ہی خیر ہو، لوگوں کو خیر ملے، چیزوں کو خیر ملے، اللہ کی مخلوقات کو خیر ملے۔ اللہ پاک ہمیں خیر والا بنائے، نیکی والا بنائے۔ اچھا، تو یہ جو جب قومیں ختم ہوئی تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا والحمدللہ رب العالمین، یعنی جب ظلم ختم ہو جائے نا تو پھر اللہ کی تعریف کیا کرو، حمد کیا کرو، برے بندے سے نجات مل جائے تو پھر تعریف کیا کرو کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تم نے ہم اس برے بندے سے نجات دلائی ہے۔ آپ فرمائیے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر لے لے اللہ تعالیٰ تمہارے کان یا تمہاری آنکھیں اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کوئی خدا ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ ساری چیزیں دے دے گا؟ ملاحظہ ہے کہ کس کس رنگ سے ہم بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلیں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رہے ہیں، اتنے سخت ہیں۔ آپ فرمائیے یہ تو بتاؤ اگر آج ہے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلا کھلا تو کون ہلاک کیا جائے گا بغیر ظالم لوگوں کے؟ اور ہم نہیں بیچتے رسولوں کو مگر اس لیے بیچتے ہیں کہ وہ خوشخبری سناتے اور عذاب جہنم سے ڈراتے ہیں۔ بس جو کوئی ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو سنوار لے تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا دنیا میں اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا آخرت میں۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو انہیں تو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا یعنی نافرمانی کی ہے۔ آپ فرمائیے کہ میں نہیں کہتا کہ تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ خود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ تم سے میں فرشتہ ہوں، نہیں پیروی کرتا میں مگر وحی کی جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یعنی آپ خود سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو اللہ رب العزت آپ پر وحی کرتا ہے آپ وحی کے حکم پر سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کتنی بڑی آیت ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آپ ان سے پوچھیں کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہدایت والا اور گمراہ برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، جو علم والا ہے اور جو جاہل ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے جو نور والا ہے وہ اندھیرے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ڈرائیے اس قرآن سے انہیں جو ڈرتے ہیں اس سے کہ اٹھایا جائے گا انہیں ان کے رب کی طرف سے اس حالت میں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی حمایتی نہ کوئی سفارشی، اور انہیں ڈرائیے تاکہ یہ کامل پرہیزگار ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ڈرانے کا، ہمیں عذاب سے اس لیے ڈرایا جاتا ہے کہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، اور نہ دور ہٹاؤ انہیں جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طلبگار ہے فقط اس کی رضا کے۔ سبحان اللہ، کتنے اچھے وہ لوگ ہیں، نہیں آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز، تو پھر بھی اگر آپ دور ہٹائیں انہیں تو ہو جائیں گے آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے۔ اچھا، یہ وہ شان نزول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ صحابہ بیٹھے ہوتے تھے جو بڑے غریب نادار، اور چونکہ جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تو وہ کوئی بہت مالدار صحابہ نہیں تھے بلکہ سارے غریب اور فقراء لوگ تھے، یعنی حضرت بلال حبشی تھے، اسی طرح حضرت یاسر تھے، حضرت خبیب تھے، تو ایسے ایسے صحابہ تھے جو بیچارے جن کے پاس صرف جو جسم پر کپڑے ہوتے وہی ہوتے تھے، کھانا پانی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، ایک دن کافروں نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، کہا ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ہم غریبوں میں بیٹھ نہیں سکتے اس لیے ہر وقت جب آتے ہیں تو آپ کے ارد گرد یہ غریب پھٹے ہوئے کپڑوں والے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم کب آئے آپ کے پاس؟ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص تھے، یعنی آپ کی تمنا تھی کہ یہ بڑے بڑے کافر جو ہے نا یہ بھی مسلمان ہو جائے، تو آپ نے بھی دل میں سوچا ہی کہ آپ صحابہ کو کہیں کہ تھوڑی دیر تم لوگ میرے سے ہٹ جاؤ اور ان کو آنے دو، تو جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ پاک کا پیغام سنایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو غریب ہیں یہی تو اصل میں آپ سے فیض لے رہے ہیں۔
تو لہٰذا آپ بالکل یہ بات نہ سوچیں کہ آپ انہیں اپنے ارد گرد سے ہٹا دیں، بلکہ آپ ان کو اپنے قریب رہنے دیں. یہی تو سب میں آپ سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اور یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا ہم غریبوں میں آ کر بیٹھ نہیں سکتے، یہ تو صرف ان کے ہیلے بہانے ہیں. لہٰذا جو آپ سے اصل محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے اوپر اپنی جان چھڑکنے والے ہیں، یہ یہی فقراء ہیں جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے کیسے ان لوگوں کی شانوں کو بلند کیا ہے، بہت ہی اچھا طرز عمل ہے. اچھا جی، تو فرمایا کہ اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعض کو بعض سے، تاکہ کہیں مالدار کافر نادار مسلمانوں کو دیکھ کر کہ کیا یہ ہے احسان کیا اللہ نے جن پر ہم میں سے، یعنی یہ دیکھے نا وہ غریبوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین کے لیے چنا ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ہم ان سے زیادہ امیر ہیں اور ان سے زیادہ جو ہمارا لباس اچھا ہے اور یہ اچھا ہے. تو جب آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ آئے ہماری آیتوں پر، تو ان سے فرمائیے کہ تم پر سلام ہو. سبحان اللہ. یعنی اب ان صحابہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان پر سلام کہیے کہ وہ اتنی شان و شوکت والے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے ماں باپ چھوڑے اور آ کر آپ کے ہمارے دین کو قبول کیا. تو تم پر لازم کر لیا تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے کہ وہ اپنے آپ پر تو اپنی ذات سے تم پر رحمت فرمائے گا. تو جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے برائی نادانی سے، پھر وہ توبہ کر لے، اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ دیکھیں آگے جو اشرا شروع ہو رہا ہے، توبہ کا اشرا کتنا پیارا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح آیت نازل فرمائی ہے. فرمایا بھی جہالت، کبھی کبھی انسان نادانی سے غلطی کر بیٹھتا ہے، یعنی اس کا ارادہ نہیں ہوتا یا وہ اس کے انجام سے جو ہے وہ باخبر نہیں ہوتا. تو فرمایا اگر نادانی سے کبھی غلطی ہو جائے ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد تمہیں چاہیے تم جلدی جلدی توبہ کر لو، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لو. تو دوسرا اشرا ماہ رمضان کا مغفرت کا اشرا ہے، توبہ کا اشرا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا اشرا ہے، استغفار کا اشرا ہے. اور یہ 10 دن ایسے 10 دن ہوں گے جن میں اللہ پاک ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرمائے گا. اس لیے ہر وقت آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. ضرور اس کا ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے صغائر کبائر سب گناہوں کو معاف فرمائے گا. آمین. آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں پوجوں انہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. لیکن یہ ساری جو آیت ہے نا، یہ ساری کافروں اور مومنوں کے بارے میں، کہ کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس پر ایمان نہیں لاتے جس پر تم ایمان رکھتے ہو. آپ فرمائیے کہ میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی، اگر ایسا کروں تو میں گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں رہوں گا. آپ فرمائیے بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور جھٹلا دیا تم نے اسے. نہیں ہے میرے پاس جس کی تم جلدی کر رہے ہو، نہیں ہے حکم اللہ کے علاوہ، وہی بتاتا ہے حق اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. اچھا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، کافروں کو، کہ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا تو تم پر عذاب الہی آئے گا. تو وہ کافر جو ہیں انہوں نے بطور مذاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اچھا اگر ہم دین قبول نہیں کریں گے تو ہم پہ عذاب آئے گا، تو پھر جلدی کریں، دیر کس بات کی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اور انہوں نے کہا آپ پھر جو جس عذاب کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کہیں اپنے رب سے کہ وہ بھیجے کوئی فرشتہ جو پچھلی قوموں کی طرح ہمیں بھی الٹا کر رکھ دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ میرے پاس نہیں، وہ اللہ کے حکم سے آئے گا. یعنی میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے، میں تو تمہیں ڈر سنا رہا ہوں. اب فرشتے کو تو اللہ بھیجے گا جب وہ چاہے گا، اور وہ جس قوم پر جب چاہتا ہے تبھی عذاب نازل کرتا ہے، وہ کسی کے کہنے پر نہیں بھیجتا.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ اپنے محبوب کو جواب دینے کی ہدایت اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کافروں سے کہیں کہ جس عذاب کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے. ٹھیک ہے. اور جب چاہے گا وہ اسے اتارے گا. دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ ہمیں سختی سے اور اس گمراہی سے محفوظ فرمائے. فرمایا آپ فرمائیے اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اس بات کا جو تمہارے اور میرے درمیان ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی, نہیں جانتا اس کے علاوہ کوئی بھی. اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے. سبحان اللہ. یعنی سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی جو تہ ہے نا اس کا صرف 1% جو ہے وہ سائنسدانوں کو علم ہوا ہے. 1%. اور جو باقی 99% علوم ہے سمندروں کی تہ کے وہ سب اللہ جانتا ہے. اور خشکی کا بھی یہی معاملہ ہے. یعنی جو ہماری عالمین ہم دیکھتے ہیں عالم ہے اس کا بھی ہمارے پاس تو کچھ % علم ہے. باقی سارے کا سارا تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اس لیے دوسروں سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے رب سے امپریس ہو اور اللہ کے سامنے جھکے کہ خشکی اور سمندروں کا سارا علم اللہ کو ہے. اور کتنا پیارا ترجمہ ذرا دیکھیں. فرمایا نہیں گرتا کوئی بھی پتا مگر اللہ کو پتا ہوتا ہے کوئی پتا بھی زمین پر جب گرتا ہے. اور کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں جب گرے تو اللہ اندھیرے میں گرنے والے دانے کو بھی جانتا ہے. اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے مگر لکھی ہوئی ہے روشن کتاب. یعنی سب کچھ جو ہے وہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ لوح محفوظ پر محفوظ کر رکھا ہے. ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. وہی ہے جو قبضے میں لیتا ہے تمہیں رات کو اور جانتا ہے جو کمایا تم نے دن کو, پھر اٹھاتا ہے تمہیں نیند سے تاکہ پوری کر دی جائے تمہاری عمر کی میعاد. یعنی نیند کا یہاں ذکر اس لیے ہوا ہے کہ نیند جو ہے نا یہ موت کی بہن ہے. انسان کو جو نیند آتی ہے یہ موت کی بہن ہے. تو ہم جب سوتے ہیں کون ہے اس بات پر قادر کہ وہ خود اٹھ جائے؟ اللہ اسے اٹھاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کل کیا کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے. یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کل کیا کیا, ہم تو یہ بھی بھول جاتے. تو اللہ پاک کو تو ہر چیز اس کے ریکارڈ میں ہے. یہاں موت کا منظر بتایا گیا کہ جب تم سوتے ہو تو تمہیں اٹھانے والی ذات نیند سے اللہ کی ذات ہے اور تو کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں. اسی طرح جب تم مر جاؤ گے تو پھر موت کے بعد بھی تمہیں اٹھانے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, آپ فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا, یعنی جب رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو آخرت کے قریب قریب جانے والا ہوتا ہے, اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور ان کے چہرے سورج کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے. یہ مومن بندے کی روح جب قبض ہونے لگتی ہے نا, یہ تب کا معاملہ سرکار نے ارشاد فرمایا. تو آپ فرماتے کہ وہ فرشتے جو آتے ہیں ان کے پاس جنت کی حنوط یعنی جنت کی خوشبو ہوتی ہے, یہاں تک کہ وہ اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی وہ سارے جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی جہاں تک نگاہ جاری ہوتی ہے وہاں تک نوری فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس, اے پاک روح, اے پاکیزہ نفس, اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل. چنانچہ اس کی روح ایسے بہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ جو ہے وہ بہ جاتا ہے. پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی رفتار میں اس روح کو اس سے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی وہ خوشبو حنود ملتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے کستوری کی خوشبو پوری روئے زمین پر پھیل جاتی ہے. اور پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ موت, اللہ ہمیں بھی یہ دن اسی طرح نصیب کرے. روشن چہرے والے فرشتے آئیں
اور ساری زندگی ہمیں اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے گزارنے کا موقع ملے، اور آخری جب وقت ہو تو اللہ نے ایسی موت نصیب فرمائی۔ تو یہ جو یہاں پر ہے نا کہ فرمایا تمہیں نیند سے اللہ ہی اٹھاتا ہے اور تمہاری عمر کی میعاد مقرر ہو جائے گی، یعنی جب تم مر جاؤ گے تب بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم نے کیا ہے۔ یہ تو موت کے وقت بھی پتہ چل جائے گا کہ تمہاری حساب و کتاب کیسا ہو رہا ہے۔ اللہ میں اچھوں میں شامل فرما دے۔ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہی بیچتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کی موت تو قبض کر لیتے ہیں فرشتے اس کی روح کو، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کس جان کو کیسے قبض کرنا ہے۔ پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف سے جو ان کا حقیقی مالک ہے، سنتے ہو اسی کا حکم اور وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے۔ آپ فرمائیے کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، جسے تم پکارتے ہو گر گراتے ہوئے اور آہستہ آہستہ، اور کہتے ہو اگر نجات دی اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزار بندے۔ فرما لیجیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، ہر مصیبت سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ۔ فرمائیے وہ قادر ہے اس پر کہ وہ بھیج دے تم پر عذاب، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، یا تمہیں خلق مد یعنی ملا دے تمہیں مختلف گروہوں سے، اور سکھائے تم میں سے بعض کو شدت دوسروں کی۔ اور دیکھو کس طرح ہم طرح طرح کی دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ تم کچھ تو سمجھ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنا دین اسلام کی طرف بلایا ہے اور کیسی ہدایت عطا کی ہے، جھٹلایا اسے آپ کی قوم نے، حالانکہ یہ حق ہے۔ فرمائیے میں نہیں ہوں تمہارا ذمہ دار، ہر ایک خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے، اور تم جان لو اور اے سننے والوں جب تو دیکھے انہیں کہ وہ بےہودہ بحث کریں ہماری آیتوں میں تو منہ پھیر لیں ان سے، یہاں تک کہ وہ الجھیں کسی اور بات میں، اور اگر کہیں بلا دے تجھے شیطان تو مت بیٹھو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس۔ یہ اللہ کی آیات میں بحث کرنے والی مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ جن مجلسوں میں چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے یا کوئی بھی بندہ ہے، لیکن وہ اللہ کی آیات کو ایسا ڈسکس کرتا ہے کہ وہ اعتراضات اور بحث کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ بحث مباحثہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کے لیے، اعتراض کے لیے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے وقوفوں سے وہ بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اللہ اسے دوزخ میں داخل کر دے گا۔ یعنی اس نیت سے اس نے علم سیکھا نا کہ میں علم سیکھوں اور پڑھوں اور میں لوگوں سے بڑی بڑی بحث کروں اور میں لوگوں کو جو ہے وہ بڑا اعتراضات اور دلائل پیش کر کر کے ان کو گمراہ کرتا رہوں۔ جہاں علم سیکھنے کے بہت سارے فضائل ہیں نا، وہاں غلط علم سیکھنے کے بہت ساری جو ہے فائدے بھی ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی اپنی طرف سے بات بات پہ اعتراضات اور بات بات پہ چیزیں، اس سے ہمیں اس بات سے منع کیا گیا۔ آگے دیکھیے، نہیں ہے ان پر جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے، ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ، البتہ پرہیزگاروں پر نصیحت کرنا فرض ہے، شاید وہ باز آ جائیں اور چھوڑ دیں جنہوں نے بنا لیا ہے اپنا دین کھیل اور دل لگی، اور دھوکہ میں ڈال دیا انہوں نے دنیوی زندگی نے۔ اور نصیحت کرو قرآن سے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے، اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی سفارشی نہیں ہے۔ اگر وہ معاوضہ میں دے ہر بدلہ تو کچھ نہیں قبول کیا جائے گا اس سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے ہیں اپنے کرتوتوں کے باعث، اپنے اعمال کے باعث، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، استغفر اللہ، اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے آیات کا۔ آپ فرما دیجئے کیا ہم پوجیں اللہ کے علاوہ ان کو جو کوئی نفع نہیں دے سکتے، نہ وہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتے، یعنی بت نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ کوئی نفع دیتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو کیوں پوجیں، ان کی کیوں پوجا کریں اور پھر جائیں الٹے پاؤں اس کے بعد کہ ہدایت دی ہے اللہ نے ہمیں مثل اس شخص کے کہ بھٹکا دیا ہو اسے جنوں نے زمین میں اور وہ حیران اور پریشان ہو، اس کے ساتھی ہو جو اسے بلا رہے ہو ہدایت کی طرف،
کہ ہمارے پاس آ جا. آپ فرمائیے اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنا سر جھکا دیں لرب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے سامنے. یعنی جو مسلمان ہے، اصل میں مسلمان کا مطلب ہی وہ ہے جو سر جھکا دیتا ہے، جو گردن جھکا دیتا ہے. تو سرکار فرماتے کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا لنسلم، کہ ہم اپنی گردنیں جھکا دیں لرب العالمین، اللہ کے سامنے جو سارے عالمین کا رب ہے، اور یہ کہ صحیح صحیح نماز ادا کریں اور اللہ سے ڈریں. اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ. اور جس دن وہ کہے گا کہ تو ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو جائے گا. یعنی جس دن اللہ حکم دے گا اس دن قیامت تو ایسے برپا ہو جائے گی. اسی کا فرمان حق ہے، اسی کی حکومت ہوگی. جس دن سور پھونکا جائے گا اور جاننے والا ہے وہ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا، وہی حکمت والا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے. اور سبحان اللہ، یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہ کیا تم بناتے ہو بتوں کو خدا؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں. یہاں سے حضرت ابراہیم کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. میں اسے اب آپ میں بالکل تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونا، تھوڑی سی چیزیں اور سمجھ لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو آزر ہے یہ حضرت ابراہیم کے باپ نہیں، ان کے چچا تھے. سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. بہت سارے چونکہ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں اور بڑے بڑے دلائل اور پتہ نہیں کیا، کچھ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ چونکہ قرآن نے باپ کہا ہے تو وہ باپ ہے، لیکن اصل میں جو حضرت ابراہیم کے باپ کی نسبت کی گئی ہے، عربوں میں یہ رواج تھا کہ عرب کے لوگ چچا کو بھی باپ ہی کہتے تھے. اس لیے اس نسبت سے جو حضرت آزر ہے یہ حضرت ابراہیم کے چچا ہیں. اور یہ واضح عمر اس کی وجہ سے ایک میں دلیل پڑھ دیتی ہوں اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ اپنے والد کی وفات کے سال ہر سال بعد جب بابل سے مصر کی طرف روانہ ہوئے، کہ آپ نے غور کرنا اس بات پر، وہاں سے حضرت ہاجرہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور آپ ملک شام میں واپس تشریف لائے. ایک دراز مدت تک آپ حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی اور وہاں پر رہے، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ جو ہے وہ وادی مکہ میں حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ آئے. یہ سارا واقعہ جو آپ کو معلوم ہے. اچھا، جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی. اچھا، اس سے پہلے قرآن نے قصور بیان کیا ہے کہ جو نبی ہے وہ اس کا چاہے سگا بیٹا ہو یا ماں باپ ہو، لیکن اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو تو وہ ان کی ہدایت اور بخشش کی دعا نہیں کر سکتا. بات سمجھ آئی؟ اب یہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے ڈائریکٹ وہاں کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی کہ رب اغفر، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی. تو آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کو تو یہ اصول پتا تھا کہ اگر وہ معاذ اللہ بت پرست ہوتے تو کبھی بھی حضرت ابراہیم کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے والدین کی بخشش کی دعا نہ کرتے. اس لیے اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آزر جن کا اس بات میں ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم کے چچا ہے. وہ ایک کاروبار کرتے تھے کہ بت بناتے تھے اور بت بنا کر وہ بیچتے تھے. حضرت ابراہیم جو تھوڑے عمر میں کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے چچا سے سوال کیا کہ یہ بت ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائش سے ہی اللہ کی معرفت رکھتا ہے. جو نبی ہے، جو رسول ہے، وہ پیدائشی اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. انہیں بچپن میں ہی پتا ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز ہمارا خدا نہیں ہو سکتی سوائے وحدہ لا شریک کے. تو آپ جب تھوڑا سا سمجھدار ہوئے تو آپ نے اپنے چچا سے یہ گفتگو فرمائی. آپ نے کہا آپ تو بڑا فضول کام کرتے ہیں، یہ تو بڑا برا کام ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، بعد میں آپ کہتے ہیں یہ ہمارے خدا ہے.
بھائی جسے آپ خود بنا رہے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جب یہ سوال کیے تو پھر جو ہے وہ چچا ناراض ہو گئے، اپنے گھر سے نکال دیا، کہا چلو بھائی نکلو یہاں سے، تم تو کوئی اور ہی مذہب کے لگ رہے ہو، تم تو کچھ اور ہی چاہتے ہو۔ تو آپ نے دلائل کی صورت میں آگے جو ہم آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر آپ نے آگے سے دلائل پیش کیے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ انہیں دلائل سے سمجھیں کہ یہ ہمارے یہ چیزیں، یہ چاند سورج اور ستارے یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی بتوں کو رب کہتا تھا، کوئی چاند کو رب کہتا تھا، کوئی سورج کو رب کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے یہ دلائل پیش کیے کہ جو ستارہ جو ہے وہ تھوڑی دیر چمکا اور آپ نے سب کو کہا دیکھو نا یہ چمک رہا ہے، چلو اب تو یہ تمہارا رب ہے، لیکن جیسی صبح ہونے کے قریب ہوئی وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہاں گیا تمہارا رب؟ ٹھیک ہے، اب اسی طرح چاند ہے تو وہ خوب چمک رہا ہے اور تم نے چمک دیکھ کر اس کو اپنا رب سمجھ لیا۔ اب جب رات ختم ہوئی، چمک ختم ہو گئی، چاند ختم ہو گیا تو کہاں گیا تمہارا رب؟ رب تو ہر وقت جو ہے وہ اپنے جلووں میں رہتا ہے، رب تو ختم نہیں ہوتا، لیکن تمہارا تو ڈوب گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ نے سورج کی مثال دی، آپ نے فرمایا تم آفتاب کی روشنی کو دیکھ کر اسے رب کہتے ہو، تو جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو تمہارا رب کہاں جاتا ہے؟ لہٰذا یہ دلائل تھے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب آپ اپنے رب کے بارے میں بات کریں تو پورے دلائل سے کریں، پورے علم سے کریں، پوری وسعت کے ساتھ کریں، تاکہ جو آپ کے سامنے بیٹھنے والا بندہ ہے وہ اس کا جو اعتراض ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی جو جس بات کے بارے میں اس نے آبجیکشن کی ہے اس کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ میرے سوال کا جواب یہ ہے، اختلاف جو ہے وہ علمی ہونا چاہیے، لڑائی والا نہیں۔ کچھ لوگ آواز بلند کر کے اور لڑ کے سمجھتے ہیں کہ وہ سچے ہو گئے، لیکن یہاں ہمیں دلائل کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ لڑنے کی بجائے اپنے دلائل قوی کریں، اپنا علم مضبوط کریں کہ آپ علمی جواب دیا کریں، لڑائی والا جواب نہ دیا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو ترجمہ پڑھتے ہیں یہ سارا واقعہ سمجھ آ جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو ساری بادشاہی زمین اور آسمان کی، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کو جو معراج ہوئی تھی، حضرت ابراہیم کی معراج کیا؟ وہ بیت المقدس میں ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہاں کھڑے ہو جائے، وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو ساتوں آسمان حتیٰ کہ لوح محفوظ تک ہر چیز سے پردے اٹھا دیے گئے اور حضرت ابراہیم کو سب کچھ دکھا دیا گیا۔ اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ زمین کی طرف دیکھیں، تو آپ نے زمین کی طرف دیکھا تو 14 طبق روشن ہو گئے اور ہر مخلوق اور کائنات کی ہر چیز حضرت ابراہیم کو دکھا دی گئی۔ یہاں اس آیت میں اس معراج ابراہیم کا ذکر ہے کہ ہم نے سب کچھ اس لیے دکھایا کہ آپ اللہ کے یقین کرنے والوں میں سے، کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اچھا، اب واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر جب چھا گئی ان پر رات تو دیکھا انہوں نے ایک ستارہ، تو بولا کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی اب حضرت ابراہیم دلیلیں دے رہے، فرمایا قال ھذا ربی، کیا تم کہتے ہو یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو، لوگوں کو سمجھا رہے نا، آپ نے فرمایا اگر یہ میرا رب ہوتا تو وہ ڈوبتا ہی نا۔ پھر جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے تو کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو ضرور میں ہو جاتا گمراہ قوم سے۔ پھر جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، میں تو بہت بیزار ہوں ان سب چیزوں سے جنہیں تم اپنا رب کہتے ہو۔ یعنی مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی ایسی کہ جسے مجھے پوچھنا چاہیے یا اپنا رب کہنا چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب آپ نے فرمایا بے شک میں نے پھیر لیا اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو، حنیفا یکسو ہو کر، ہر باطل دین چھوڑ کر میں اپنے رب کی
طرف توجہ کرتا ہوں اور میں مشرکین میں سے بالکل نہیں ہوں. اور جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم. آپ نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ اس نے ہی ہدایت دی ہے مجھے، اور نہیں کرتا میں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اس کا، مگر یہ کہ چاہے میرا رب، میرا ہی پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا، گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور کیسے کروں میں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ اسے، کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے متعلق کوئی بھی دلیل. اب تم ہی بتاؤ دونوں فریقوں سے کون زیادہ حقدار ہے امن اور سلامتی کا؟ اگر تم کچھ جانتے ہو، وہ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم اور شرک سے، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی تھی حضرت ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ابراہیم نے سب کو بتایا نا کہ چاند، سورج اور ستارے، یہ سب دلیلیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرمایا ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ آیت بہت ہی پیاری ہے، نہایت توجہ سے سنیے گا. ہم نے عطا فرمائے انہیں. اب حضرت ابراہیم کا وصف کیا تھا؟ بہت بڑا وصف. آیت نمبر 83 پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں. اچھا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف کیا تھا کہ آپ کی پیدائش کے بعد جتنے دنیا میں نبی آئے وہ سب آپ کی اولاد سے ہوئے. تو اچھی اور نیک اولاد کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ ذرا دیکھیے. ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق علیہ السلام، یعنی اسحاق بیٹے تھے، اور آگے پوتا کیا کون سا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. سبحان اللہ. ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہدایت دی ان سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد بھی تھے، سلیمان بھی تھے، ایوب بھی تھے، یوسف بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، ہارون بھی تھے، جنہیں اللہ نے راہ راست پر رکھا. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. اللہ نیکوں کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم نے ہدایت دی زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، الیاس علیہ السلام کو، اور یہ سب صالحین میں سے تھے اور حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے. سبحان اللہ. اور ہدایت دی اسماعیل کو، حضرت یسع کو، حضرت یونس کو، حضرت لوط علیہ السلام کو. اور یہ لفظ بڑے پیارے ہیں، فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ان سب کو ہم نے فضیلت دی ہے سارے جہان والوں پر. اچھا یہ دیکھیں یہاں پر کلن کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ پیارے پیارے جملے پڑھ کر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے مقبول اور برگزیدہ نبیوں کا ذکر آتے ہی اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا، اور انسان کو ہم نے فضیلت دے دی. تو یہ بڑا پرجوش لفظ ہے، رحمت والا لفظ ہے. تو جو برگزیدہ رسولوں کا ذکر ہے، یہ پڑھتے ہی اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے. یہ جو اللہ پاک کی نگاہ لطف و کرم ہے، ان کے نام پڑھنے والوں کو اللہ اپنی نگاہ لطف و کرم عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ ان سب کو ہم نے فضیلت دی سارے جہان والوں پر، اور ہدایت دی ان کے باپ داداؤں کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو، اور ہم نے چن لیا ان سب کو، اور ہدایت دی ان سب کو راہ راست کی. اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہی رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے. اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ان انبیاء کا صدقہ ہمیں بھی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں بھی اسی راستے پر چلا جن پر تو نے ان انبیاء کو چلایا ہے. ہماری اولادوں کو بھی اللہ اس راستے پر چلائے جس راستے پر یہ نبی چلے تھے. تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ ہم نے عطا کی تھی جنہیں کتاب اور حکمت اور نبوت. تو اگر انکار کریں اس کا یہ مکہ والے، تو ہم نے مقرر کر دیے اس کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو ان کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے، انہی کو طریقہ کی پیروی کرو، انہی کے طریقے کی پیروی کرو. آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا،
یہ جتنی تبلیغ آپ نے فرمائی ہے اس پر آپ کوئی اجرت نہیں مانگتے. کافروں نے یہ کہا نا کہ آپ اس لیے نئے دین کی بات کریں کہ شاید آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے. تو اللہ فرماتا ہے آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے کسی اجرت کی ضرورت نہیں ہے. ان ہوا الا ذکری للعالمین، مگر قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سبحان اللہ. بہت مزہ آیا سارا. اچھا جی، سورہ انعام کے اب جو ریپیٹ ہونے والے موضوع ہوں گے ان کو ہم سکپ کر دیں گے، اور جو صرف نئے موضوع ہوں گے ان کو ہم جیسے پہلے آیات کی صورت میں پڑھتے ہیں وہ میں ہائی لائٹ کروا دوں گی کل انشاءاللہ.